آئے ذرا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اسد لاؤنج تک آیا اور وہیں صوفے پہ بیٹھنے لگا۔ چائے پئیں گے؟ اسد کی نظروں سے بچنے کا واحد حل یہی نظر آیا تھا کہ آداب میزبانی نبھائی جائے۔ نہیں، میں چائے نہیں پیتا۔ اسد جیسے اس کی انداز کی کیفیت جان کر محفوظ ہو رہا تھا۔ شہری تو بہت پیتا ہے، وہ بالکل غیر ارادتاً بول گئی۔ ہاں، شہری واقعی میں بہت پیتا ہے، اسد نے ہنستے ہوئے تائید کی۔ اس کے بعد جب باتیں ختم ہو گئیں، اسد ابھی بھی اس کے لیے ایک ہوا تھا۔ نہ ہوتا تو شاید وہ اس سے بے تکلف ہو جاتی، اور اسد کے لیے شاید زیادہ دلچسپ کام تھا علینا کو دیکھے جانا، جو وہ مسکراتی نگاہوں سے بڑے اطمینان سے کر رہا تھا۔ پھوپھو کب آئیں گی؟ علینا کے چہرے پہ گھبراہٹ اور بھرپور ناگواری بڑھنے لگی تھی۔ اسد کو نارمل ہونا پڑا۔ دیر سے آئیں گی، ایک بار پھر وہ ترخاتے انداز میں۔ اسد نے ہنسی دبانے کی ذرا کوشش نہیں کی۔ تم مجھے بالکل نکال کر رہو گی؟ علینا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ بھائی، بشریٰ آپا کا بچہ پیدا ہوگا تو آئیں گی نا؟ شرمندگی مٹانے کے لیے خفا خفا سے انداز میں جو وضاحت دی، اسے سن کر اسد کو زبردستی خاصی محنت سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹنا پڑا، جبکہ وہ دانتوں تلے زبان داب چکی تھی۔ ماما نے بتایا تھا تم MBBS کر رہی ہو؟ اس کی شرمندگی دور کرنے کی خاطر اسد یوں ہی پوچھنے لگا۔ اس نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ حیرت ہے، میں نے تو تمہیں میٹرک کی اسٹوڈنٹ سمجھا تھا۔ وہ چپ رہی۔ اسد کی پرشوق نگاہیں کچھ دیر تک اس کے سرخ پڑتے چہرے پر جمی رہی، پھر وہ گہری سانس کھینچتا کھڑا ہو گیا۔ پھوپھو واقعی دیر لگا رہی ہیں، میں چلتا ہوں۔ علینا کی سانس میں سانس آ گئی۔ جان خلاصی ہونے پر آپ نے کچھ لیا ہی نہیں اسد بھائی؟ اب جب وہ جا رہا تھا تو اخلاق دکھانے میں کیا حرج تھا؟ آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، بالکل علینا کے اسٹائل میں اس کی شوخی سے کہا۔ علینا پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ اتنی فارمل نہ بنو کزن، پہلی بار کا اثر ظاہر کرنے کے لیے عام سی بے تکلفانہ لہجہ بھی کہا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا پھوپھو سے لے لوں گا۔ پھر اس کے عین سامنے آ کر ایسی ڈرامائی انداز سے کہا کہ علینا پوری کی پوری سن ہو گئی۔ اوکے بائے۔ وہ ہاتھ ہلاتے چلا بھی گیا۔ علینا دروازہ بند کرنے بھی نہیں گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی علینا کی نظریں اپنی سرائی دار گردن میں موجود سونے کی بے حد نفیس زنجیر اور اس میں پڑی دل کی شکل کی نگینوں والے لاکٹ پر تھی۔ شہریار کی طرف سے اسے یہ گفٹ آج ہی موصول ہوا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، مگر وہ کسی میٹنگ کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اور اب وہ اپنی دمکتی گردن پر ناز و چین لاکٹ پر ہاتھ پھیرتی تھک نہیں رہی تھی۔ اس وقت اس کا موبائل فون اس مصروفیات میں حائل ہو گیا۔ مخصوص رنگ ٹون سے ظاہر تھا کہ کال شہریار کی ہے۔ تم آئے کیوں نہیں؟ خوخار لہجہ انداز میں پوچھا گیا۔ سالگرہ مبارک۔ دوسری طرف سے شہریار کی مخمور سی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں جگنو دمکنے لگے۔ بعد اوقات ساری دنیا بھی آپ کے آگے پیچھے گھومے، مگر وہ نہیں ہو جس کا دل بھرتا ہو تو دنیا بھی ہش لگنے لگتی ہے۔ بالکل آج کے دن کی طرح سب اس کے آس پاس تھے، ایک سوائے اس کے۔ سب نے اس کو مبارکباد دی، تحائف مرضی و پسند کے دیے، پھر بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا جب تک چین لاکٹ گردن میں سجی نہیں گئی۔ اور اب شہریار کی کال نے تو جیسے بچی کچی ناراضگی بھی ختم کر دی تھی۔ تم آئے کیوں نہیں آج اتنی جلدی؟ شہریار کو غیر حاضری پر معافی نہیں ملنی تھی، تبھی تو سوال دہرایا۔ گفٹ تو بھیج دیا نا؟ نرمی و محبت سے بات کرتے انداز سے علینا پگھلنے لگی تھی۔ خود دینے کیوں نہیں آئے؟ اس کی جرح ایسی کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ مصروف تھا یار، بہت زیادہ مصروف۔ معاف کر دو۔ کر دیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اچھا بتاؤ، گفٹ کیسا لگا؟ شہریار نے بات بدل کر اشتیاق سے پوچھا۔ علینا نے بے ساختہ آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ بہت آؤٹ ڈیٹ ہے، میری پسند کا نہیں ہے۔ لہجے میں واضح اطراحٹ اور نخرہ تھا۔ یہ نخرہ تو محبت میں جائز ہوتا ہے۔ میری پسند کا ہے۔
شہریار نے زور دے کر گویا جتلایا۔ یہ دل اوپن بھی ہوتا ہے اس میں، اور اپنی اور میری تصویر لگانا، ہاں امی سے جوتے بھی کھانا۔ شہریار کے ہی انداز میں اس نے فٹافٹ جواب دیا، اسد بھائی آئے تھے، تم نے ٹھیک طرح سے تو استقبال کیا نا ان کا، عام سے انداز میں کہا، مگر وہ جو اپنی اور صرف ان کی باتوں سے محفوظ مسرور ہو رہی تھی، ساری جان سے جل کر رہ گئی۔ بس گھر میں جھنڈیاں نہیں لگائی تھیں اور نہ ہی سلامی دینے کے لیے تو توپیں رکھی تھیں۔ شہریار کو اس کے جلے کٹے جواب نے خوب لطف دیا، دیر تک، اور خوب اونچا کہکا لگا کر علینا کو مزید سلگایا۔ بہت بدتمیز ہو تم، بھائی ہے وہ میرا۔ شہریار ابھی بھی ہنستا رہا۔ اچھا بس امی آ رہی ہیں، میرے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے موبائل دیکھ کر جوتے اٹھا لیں گی۔ گفتگو کے بیچ اسد کے آیا سارا رومانس تباہ کر دیا۔ اور پھر آسیہ واقعی دروازہ بجا رہی تھی، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ کمرے کی فضا سوگوار تھی۔ شائستہ مغمور سی بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرے پہ گہری سنجیدگی اور سوچ کے رنگ سجائے۔ جمیل صاحب یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ شائستہ گاہ بگاہ چور نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے اور پھر ہونٹ بیچ لیتے۔ ہمیشہ ہر دم بدلہ سجی اور حوصلے سے رہنے والے جمیل صاحب کے ہر انداز سے سنجیدگی ہی نظر آ رہی تھی، ناراضگی بھی ظاہر نہیں تھی۔ شائستہ کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں اپنے نقطۂ نظر سے قائل کرنے کی۔ یوں بھی 3 دن سے وہ یہی کر رہی تھی۔ وہ بھی پہلی بار اپنی کسی بات کو لے کر ضدی ہوئے تھے۔ ان کی کسی بھی دلیل سے جذباتی نہیں ہو رہی تھی۔ صرف اس کمرے کی ہی نہیں، اسد کو چھوڑ کر سارے گھر کی فضا خاموش و سوگوار تھی۔ شہریار کے کمرے میں اس کے گٹار کی دھنیں بجنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ جیسے گٹار کے تاروں کو چھیڑنا ہی بھول گیا تھا۔ صرف گٹار کیا، اس کی تو مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں تک کا راستہ بھول گئی تھی۔ وہ جس کے دم سے گھر بولتا تھا، جب گھر آتا لگتا دیواریں بھی کھل اٹھی ہیں۔ اب تب ہنستا بولتا جب اسد قریب ہوتا، گویا اسے دکھانا مقصود ہوتا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ بلا وجہ بے بات اونچے کہکے لگا کر اسد کو ہی نہیں، خود کو بھی دھوکہ دینے کا ناکام صحیح کرتا۔ ایسے میں جمیل صاحب آنکھوں میں سے جیسے تیر نکال کر شائستہ کو دیتے، جو خود شہریار کے اس مصنوعی پن سے مجروح بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد آس پاس نہ ہوتا تو شہریار ماں باپ سے ضرورتاً بھی بات نہیں کرتا تھا۔ شائستہ کے ضمیر دل سے جیسے جرم کا احساس تھا، سو وہ تو کیا، جمیل صاحب بھی شہریار کو حوصلہ دینے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ رد عمل کے طور پر وہ نہ جانے کتنے پرانے درد کھول کر بیٹھ جاتا۔ صرف ہفتے بھر پہلے ہی رات کے کھانے کے بعد جب لانچ میں سب چائے کا دور چل رہا تھا، شائستہ اور شہریار اسد کی پسند کی لڑکی جانے پہ مسرد ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں ہے یار، اس نظر سے کوئی اچھی نہیں لگتی، ماشاءاللہ قربان جائیں۔ شہریار نے جمیل صاحب اور شائستہ کی طرف دیکھ کر گویا اپنی کی گئی توصیف کی تائید چاہی، لیکن آپ کو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، سر کے بال بھی سفید ہونے لگے ہیں۔ نہیں یار، بے ساختہ بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری کوئی پسند نہیں ہے تو یہ چارج اپنی مما کے ہینڈ اوور کر دو، وہ ڈھونڈ لیں گی تمہاری مزاج کی، مما کو نہیں۔ شہریار نے جمیل صاحب کے مشورے کو فوری مسترد کر دیا۔ اپنی علینا ہے نا، بنی بنائی رشتہ کروانے والی، ایک چھوڑو 10 لڑکیاں دکھا دے آپ کو۔ شہریار نے محسوس نہیں کیا اسد کے ہونٹ کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرانے لگیں۔ اس مقصد کے لیے ہر ٹائپ کی لڑکی دوست بنا رکھی ہے اس نے، آپ کے نام لینے کی دیر ہے۔ اور علینا کی دوستوں کی پٹاری میں سے۔ دوستوں کی پٹاری میں کیوں؟ شہریار کو امید نہیں تھی اسد یوں بات کاٹ دے گا۔ وہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ علینا خود کیوں نہیں؟ پھر سب کچھ جیسے سانپ سونکھ گیا۔ اسد نے گہری پرجست نظروں سے سب کے تاثرات جانچے۔ کیا؟ کافی دیر بعد بالکل پھیکی آز بھری مسکراہٹ کے ساتھ شہریار نے یوں کہا جیسے یقین ہو وہ ہنسنے میں غلطی کر بیٹھا ہے، اور اب پوچھنے پر اسد یقیناً ہنس کر کہے گا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سیمپل یار، علینا کی فرینڈز میں سے کوئی کیوں؟ علینا خود کیوں نہیں؟ مگر اسد نے جیسے اس کی سماعتیں
دھواں دھواں کر دی۔ وہ خالی نظروں سے بس اسد کو تکے گیا۔ سمجھ بوجھ کے سارے فارمولے اسے ایک پل میں ذہن سے نکل گئے۔ کیا ہوا؟ الینا اتنی بری ہے کیا؟ اس کا نام سنتے ہی آپ سب فریز کیوں ہو گئے؟ بہت بری، ایک دم جنگلی۔ اندر کہیں بہت ناقابل برداشت تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس تکلیف کو چھپانے کی خاطر مسکرانے کی کوشش میں اس کا چہرہ کیسے راز محبت افشاں کر گیا۔ اگر اسد شاہ چہرہ شناس ہوتا تو ضرور جان جاتا۔ ریئلی؟ اسد مصنوعی مایوسی سا ہونے لگا اور دو بیٹوں کے بیچ پیٹرولیم کی مانند جھولتی شائستہ کی وہی ممتا اوت کر آئی جس کے دو رنگ تھے، اسد کے لیے الگ، شہریار کے الگ۔ نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ بولے تو شہریار نے انتہائی کرب سے انہیں دیکھا۔ جمیل صاحب غائب دماغی سے تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ الینا تو بہت پیاری، بہت ہونہار بچی ہے، سب کی چہیتی۔ شہریار سے دانستہ نظریں چرا کر مدھم آواز میں شائستہ نے کہا، تو آپ اسے بہت پیاری، بہت ہونہار اور سب کی چہیتی بچی کے لیے پھپھو سے بات کریں نا۔ اسد نے پورے لاہ عمل ترتیب دیا۔ شہریار کی رنگت زرد ہوتی چلی گئی۔ جمیل یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا ہے نا، آپ کو دور دھوپ کرنے سے بچا لیا۔ اسد نے ہلکا سا کہکہ لگایا۔ شائستہ جبرتاً مسکرائی اور شہریار تو جیسے دماغی طور پر بالکل ہی غیر حاضر ہو گیا۔ لیکن گلا خنکارنے کے بعد جمیل صاحب نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کچھ کہنا چاہا تو شائستہ بری طرح سے ہراساں ہو گئی اور شہریار کوئی کال سننے کے بہانے باہر نکل گیا۔ شائستہ اور جمیل صاحب بخوبی جانتے تھے کہ وہ منظر سے غائب ہونا چاہتا تھا۔ وہ بھی تاؤ کھا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بات کو ہفتہ گزرنے کے بعد بھی سب کے مزاج پر دانستہ تکلیف کی چپ برقرار تھی۔ جمیل، میں شائستہ کی بھرائی آواز پر جمیل نے رک کر انہیں دیکھا۔ شائستہ کی محبت کی ترجیحات اسد کے لیے اور تھیں اور شہریار کے لیے اور۔ اسی بات پر جمیل صاحب کو اعتراض تھا۔ تم ایک بیٹے کو خوش کرنے کی خاطر دوسروں کی خوشی نہیں چھین سکتی۔ ان کی آواز بلند اور درشت تھی۔ جمیل، جانتے بوجھتے تم شہریار کو دکھ نہیں دے سکتی۔ شائستہ جمیل لفظ چبا کر بولے۔ شائستہ رو پڑی۔ اسد نے اتنے عرصے بعد مجھ سے کچھ مانگا ہے۔ اسد نے ہمیشہ کی طرح صرف وہی مانگا ہے جو شہریار کا ہے۔ جمیل صاحب طنزیہ بولے تھے۔ میں اسے کیسے انکار کر دوں؟ وہ سمجھے گا، وہ روتے روتے بولی۔ جمیل صاحب مزید اشتعال میں آ گئے۔ وہ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ 8-9 سال کا بچہ نہیں ہے، ایک میچور مرد ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے تم نے اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا، محبت، شفقت، ممتا، سب کچھ، اور آج تک کر رہی ہو۔ جمیل صاحب ان کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھے۔ خدا کے واسطے، وہ شائستہ کا ہاتھ پکڑ کر منت سے کہنے لگے، اسد کو اپنی ممتا اور محبت کی پروف دینا چھوڑ دو۔ ایسا کر کے تم شہریار کی حق تلفی کرتی ہو، اس پر ظلم کرتی ہو۔ کبھی تم نے سوچا ہے اسد کے دل میں جگہ بنانے کی کوششوں میں تم نے شہریار کے دل سے نکلتی جا رہی ہو۔ شائستہ تھک کر کھڑکی کیے آگے جا کھڑی ہوئی۔ آخری تاریخوں کا چاند اندھیری کا باسی بنا ہوا تھا۔ ایسا کر کے تم مجھے بھی شرمندہ کرتی ہو شائستہ۔ میں نے ایسا کب کیا تھا؟ تم اسد سے محبت کی انتہا کر دو اور اپنے سگے بیٹے کی خوشیوں کی قاتل بن جاؤ۔ تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے جمیل صاحب سے بات پوری نہیں کی جا سکی۔ رحم کرو شائستہ، شہریار پر کیوں اپنا معاملہ کھلونوں کا نہیں، اس کی زندگی کا ہے، جو اسد چھین لے اور وہ اف بھی نہ کرے۔ شائستہ نے آسودگی سے سر شیشے پر ٹکا دیا۔ دیر تک بے آواز روتی رہی۔ جمیل صاحب نے چپ نہیں کرایا کہ اس بچھاڑ کے بعد شاید شفاق راہ شائستہ کو نظر آئے۔ لیکن اب میں نے اگر اسد کو انکار کیا تو میری ساری محبت، خلوص، ممتا ختم ہو جائے گی۔ شائستہ کی لرزتی آواز پہ جمیل صاحب نے ہونٹ بیچ لیے۔ صرف اور صرف تم ستیلی ماں رہ جاؤ گی۔ ابھی وہ جو سن کر آئی تھی، اس کے بعد حواس کا قابو میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ در حقیقت اس کی پوری جان لرز کر رہ گئی، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شہریار کا نمبر ملاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں جیسے ساکت سی ختم ہو گئی تھی، یوں کپا رہی تھی کہ موبائل فون بھی سنبھالنا دشوار لگ رہا تھا۔ شہریار کے نمبر پر بیل جا رہی تھی۔
وہ دم ساتھ اس کے ہیلو کہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر بیل جاتی جاتے وہ خود تھک کر بند ہو گئی۔ شہریار نے فون نہیں اٹھایا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر شاید اسے خود بھی گنتی یاد ہی نہ رہی۔ شہریار نہ جانے کن مصروفیات میں پھنسا تھا کہ کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ شہریار پلیز میری کال سنو، بات کرو مجھ سے ابھی اسی وقت، نہیں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ نمبر ملاتے ہوئے وہ ایک بار پھر بھرائی ہوئی آواز میں بڑبڑائی تھی، مگر کال 2 گھنٹیاں بج جانے کے بعد دوسری طرف سے دانستہ کاٹ دی گئی، اور تو جیسے اس کی آنکھوں میں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ شہریار، اس کے لبوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ شہریار کی یہ حرکت سب سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آسیہ بیگم کے کمرے کی طرف یہ بتانے کے لیے گئی تھی کہ ماموں کی طرف جا رہی ہے، تو اندر سے اپنا نام سن کر لحاظ بھر کو رک سی گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آسیہ کا لہجہ روب لیے ہوئے تھا۔ علینا نے کال باقاعدہ دروازے سے چپکا لی تھی۔ کچھ نہیں، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فاروق صاحب کی آواز بھی اٹل تھی۔ میں سوچ رہی ہوں، اسد ضدی طبیعت کا تو ضرور ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں متانیت آ گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے علینا اس کا جوڑ برا نہیں ہے۔ جملہ واضح تھا۔ علینا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ عجیب نہ سمجھی ہے۔ فاروق خفا ہو گئے۔ اولاد کی خوشی سے زیادہ تمہیں جوڑ ملانے کی پڑ رہی ہے۔ علینا نے دروازے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ لیے۔ اور جوڑ تو شہریار کے ساتھ بھی خوب بنتا ہے۔ جواب میں آسیہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ علیزہ کے دل میں سب الٹ پلٹ ہونے لگا۔ ایسی عجیب و غریب بات کانوں میں پڑ گئی کہ لگنے لگا کچھ بھی اندر سے ہے، منہ سے باہر آ جائے گا۔ ٹانگیں الگ ریشہ زد ہو گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آسیہ کی مدھم آواز میں گو کی کیفیت تھی۔ ہم سے پہلے شائستہ اور جمیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فاروق صاحب کی آواز بلند تھی۔ حیرت ہے انہوں نے کیا سوچ کر یہ بات کی۔ وہ جواب میں آسیہ پر پھر چپ کے بادل سایہ فگن ہو گئے۔ یہ سوچ کر آسیہ کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور اسد کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ علینا کی پیٹ میں گراہیں پڑنے لگیں۔ آپ؟ آسیہ کی جھجکتی ہوئی آواز آئی۔ آپ سوچیں تو، اسد بہترین لڑکا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اسد بہترین لڑکا ہے، فاروق صاحب نے فوراً کہا، لیکن بہرحال وہ شہریار نہیں ہے، اور تمہیں یہ مجھے علینا کی خواہش یا خوشی کے آگے کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں، جیسے وہ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ آسیہ کی ناگواریت بھری بلند بڑبڑاتی باور کر گئی تھی کہ وہ اسد کو کن نظروں سے دیکھ رہی ہے اور کیا مقام دینا چاہتی ہیں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر کسی سسکاری کا گلا گھونٹتے علینا اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ شہریار کو فوراً فون کیا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ ماموں ممانی نے اسد کے لیے بات کی ہے اور آسیہ کیا سوچے بیٹھی ہے۔ وہ دونوں ہی کل تک بے سکون سے اپنے رشتے کے خوشگوار انجام کے متمنی تھے۔ آج منظر دھندلا سا گیا، مگر شہریار اول تو کال اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا، اور آخری 3 کالز خود کاٹ رہا تھا۔ بہت بنا کر آخری بار ملایا تو شہریار نے موبائل ہی آف کر دیا۔ وہ بچکا سی رہ گئی۔ شہری، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مت کرو۔ موبائل ایک طرف پھینک کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔